السلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں. آج خلاف توقع میں تھوڑا جلدی کر رہا ہوں. ولاگ 15-20 دن والا وقفہ نہیں آیا. تو وجہ اس کی یہ ہے کہ کل میں نے جا کے وہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اپنے 24 کروڑ 70 لاکھ میں سے جو ہمارے گمنام ہیروز ہیں، بے لوث ہیروز ہیں، تو ان سے میں آپ کا پوڈ کاسٹ کرواؤں گا یا بات چیت کرواؤں گا ان سے. تو کل ان سے ٹائم ملا ہے، تو کل جا کے ان سے بات کرنی ہے انشاءاللہ. لیکن اس کو بہرحال اپڈیٹ ہونے میں پھر 5-7 دن لگ سکتے ہیں. وہ پتہ ہے میری ٹیم جو ہے نا بہت سکیٹرڈ ہے. یہاں بھی ہے، دوسرے شہر میں بھی ہے، اور تیسرے شہر میں بھی ہے. تو بچوں سے ہی کام کرواتا ہوں، بھتیجی سے، بیٹے سے. تو یہ بہرحال امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے، خوشگوار بھی ہوں گے، خوشحال بھی ہوں گے. تو وہ آج بتانے کی بات یہ تھی، بڑی مزیدار بات یہ ہوئی کہ میں آج گیا ہوں ایک بک شاپ پہ. تھوڑا پڑھنے وڑھنے کے شوق ہے تو بکس وغیرہ لیتا رہتا ہوں پڑھنے کے لیے. تو جب میں وہاں گیا بکس لینے کے، تو آپ کو پتہ ہے یہ بکس جو ہے نا یوں پڑھی ہوتی ہیں، یوں کر کے. تو یہ میں نے پڑھا، اس پہ جو اس کا نام لکھا ہوتا ہے ٹھگ، THUG، ٹھگ. اب میں نے ایک دم سے مجھے یہ اس نے کلک کیا نا بکس نے، بغیر یہ دیکھے. تو میں نے یہ سوچا کہ یار جیسے یہ تو ہمارے بارے میں لکھی ہوئی ہے، کیونکہ ہمارے اس میں تو ہم کافی مشہور ہیں، اس ٹھگ کے والے، اور دنیا ہمیں جانتی بھی اسی طرح ہی ہے. تو میں نے کہا یار یہ ضرور پاکستان کے مشہور کوئی ایسے ٹھگ ہو گئے، جیسے وہ بنارس کے ٹھگ مشہور ہے نا، ہندوستان کا ایک شہر ہے بنارسی ٹھگ. اور مجھے یاد ہے منور ظریف کی ایک فلم بھی آئی تھی بنارسی ٹھگ کے نام سے، بڑے کم. تو تو میں نے کہا یار ہمارے بھی بہت سارے ٹھگ ایسے ہیں جن پہ کسی نے کتاب لکھی ہے. تو وہ تو بعد میں جب میں نے کتاب اٹھائی، اور تو وہ تو تھا دا ہیٹ یو گیو. تو اس کا جو پہلا حلف ہے، یہ دیکھیں اس کو نکال کے اس نے THUG ٹھگ لکھا. لیکن میں نے کہا یار اس میں تو ہماری اسٹوری وہ ہو سکتی ہے، ہماری وہ کئی بکس ہم نے انگلش میں لکھی ہوئی ہیں، پاکستانی نے اپنی آٹوبیوگرافی لکھی، جیسے مشرف صاحب نے لکھی تھی دا لائن آف فائر، اور میاں نواز شریف صاحب نے بھی لکھی تھی، حالانکہ اتنی کتابیں انہوں نے پڑھی نہیں ہوں گی، میرے خیال میں لکھوائی ہوگی کسی سے انہوں نے نا. تو میں نے کہا یار یہ پڑھتے ہیں نا، لکھتے ہیں اس میں. اور پلس یہ کہ ٹھگ سے ٹھگی ہوتی ہے، ٹھگی سے مطلب دھوکہ دہی، چیٹ کرنا، ڈسیو کرنا. تو جو دھوکہ دیتا ہے وہ دھوکے باز کہلاتا ہے. جو ریسیو کرتا ہے وہ ڈسیور ہوتا ہے. تو میں نے کہا یار اس پہ ہو سکتا ہے ٹیکنیکس لکھی ہوں بڑے بڑے ٹھگوں کی، کہ کیسے وہ ٹھگتے رہے ہیں. تو میں اس کے پڑھنے کے دو فائدے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میں کوئی نئی ٹیکنیک سیکھ کے میں بھی ٹھگ لوں شاید کسی کو، یا اس کے پڑھ کے مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ یار کس طرح لوگ ٹھگتے ہیں. تو اگر کوئی ٹھگنے کی مجھے کوشش کر رہا ہوگا اور اس کتاب کے حوالے سے مجھے اس کا پہلے سے پتا ہوگا، تو میں اپنے آپ کو ٹھگی لگوانے سے محفوظ رکھ سکتا ہوں. تو یہ جو کتاب میں لایا، تو خیر یہ تو ابھی پڑھی نہیں ہے، جب پڑھ لیں گے تو پھر دیکھیں گے کس ٹاپک پہ کیا نہیں ہے. لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ یار ٹھگی تو ہمارے یہاں ماشاء اللہ کافی بدرجہ اتم پائی جاتی ہے. اور بلکہ ہمارے بڑوں کا تو کہنا یہ ہے کہ جب پاکستان بنا 1947 میں، چونکہ پاکستان کی ہسٹری تو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں نا 1947 سے، پاکستان کی ہسٹری. اس سے پہلے تحریک پاکستان کی ہسٹری، اس کے بعد اس سے پہلے کی وہ ہسٹری بن سکتی ہے. یوں تو اس خطے کی ہسٹری تو سینکڑوں سال پرانی ہے، شاید ہزاروں سال پرانی ہوگی. لیکن جو ہماری اسلامی تاریخ شروع ہوتی ہے اس خطے میں، وہ محمد بن قاسم کے دیبل سندھ کے راستے یہاں لشکر لے کے آنے سے شروع ہوئی. فتوحات ہوئی تو اسلام آیا، اسلام آیا تو مسلمان آئے، مسلمان کچھ ہوئے. تو بہرحال تو بتانے والے بتاتے ہیں، وہ ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ یہ یہاں پہ جو ٹھگی ہے ہمارے ملک میں، یہ
شروع ہوئی تھی یہ پاکستان بننے کے ساتھ ہی شروع ہو گئی تھی. وہ بتانے والے وہ بتایا کرتے تھے کہ یار وہ پہلی ٹھگی جو شروع ہوئی تھی پاکستان میں، وہ جب پاکستان بنا تو مائگریشن ہوئی، ہجرت ہوئی بہت سارے نا. یہاں سے بہت سارے لوگ ہجرت کر کے اپنے اس طرف چلے گئے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ہندوستان بن گئے تو ہم وہاں محفوظ رہیں گے. وہاں والے بہت سارے جو مسلمان تھے وہ یہاں آ گئے کہ یہاں محفوظ رہیں گے. تو ہوا کچھ یہ کہ یہاں سے جو گئے تو ان میں سے بہت عمرا بھی تھے جنہوں نے بہت بڑا کاروبار، جائیدادیں، املاک، ملکیت اور املاک وغیرہ چھوڑی. تو جب وہ وہاں گئے اور وہاں سے جو لوگ آئے تو انہوں نے پھر یہاں کے وہ کلیم ڈالا حکومت کے پاس کہ جناب یہاں جو جگہ چھوڑ کے گئے تھے لوگ، تو وہ جو خالی ہونے والی جگہ تھیں یا وہ وہاں کی سرکار ہو گئی تھی، تو پھر جو لوگ وہاں سے آ رہے تھے ان کو کلیم کی صورت میں نا لکھ لکھ کے وہ دے رہے تھے. کلیم آپ کرتے تھے سرکار سے کہ جی ہم نے وہاں پہ بہت یہ جدادیں چھوڑ کے آئے ہیں، اتنی ہی جداد پھر یہاں ان کو مل جایا کرتی تھی. تو بتانے والے بتاتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جو وہاں پہ اس طرح کے امیر نہیں تھے جس طرح کا انہوں نے آ کے یہاں پہ کلیم کیا، اور یہاں کے بہت زیادہ دولت مند ہوں گے. اور یہاں سے جانے والے بھی بہت سارے ایسے ہوں گے جن کے پاس بہت زیادہ دولت نہیں ہوگی لیکن وہاں جا کے انہوں نے بہت سارے کلیم کر لیے ہوں گے مبینہ طور پہ. تو وہاں کا تو مجھے نہیں پتا. بہرحال یہاں کا بتاتے ہیں جی بہت سارے ایسے نئے امیر لوگ ہو گئے تھے یہاں پہ آ کے جو مائگریشن سے پہلے جہاں رہتے تھے متحدہ یا برصغیر پاک میں. تو یہاں آ کے وہ پہلی جو ٹھگی شروع ہوئی پاکستان میں وہ ان کلیموں کے وجہ سے شروع ہوئی. پھر پاکستان بن گیا، پھر اور ٹھگیاں شروع ہو گئی. پھر ان ٹھگیوں میں سب سے بڑی جو ٹھگی ہوئی وہ پھر ہوئی ہمارے اقتدار کے کاموں میں، ایوانوں میں کہہ لیں، کاموں کو چھوڑیں ایوانوں میں کہہ لیں کہ وہ پھر سیاستدانوں نے ایک دوسرے سے ٹھگی شروع کر دی. پھر سیاستدانوں کے ساتھ کسی ادارے نے کے لوگوں نے یا مطلب غیر سیاسی لوگوں نے ٹھگی کرنی شروع کر دی. پھر وہ چلتے چلتے ٹھگی پہنچ گئی عدالتوں میں، نظام عدل میں. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پہلے جو بہت بڑی قابل ذکر جو ٹھگی تھی عدالتی نظام میں یا انصاف میں، وہ کوئی جسٹس منیر تھے، انہوں نے کوئی نظریہ ضرورت کا ایک نیا کانسیپٹ نظام عدل میں ڈال دیا. اس کے بعد پھر بہت سارا کام گڑبڑ شروع ہو گئی. بہت پھر ٹھیک چلتی رہی چلتی رہی. پھر وہ ججوں نے مل کے کسی اور کو ٹھگنا شروع کر دیا، پھر اوروں نے مل کے کچھ اور کو شروع کر کرتے کرتے یہ ہوا کہ پھر وہ ٹھگنے والے لوگ اکٹھے ہوتے گئے اور پھر ان سب نے مل کے ہم عوام کو بیک اجتماعی طور پر ٹھگنا شروع کر دیا. وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ 30 لاکھ پھر وہ بن گئے، اور ہم جو آج کل کے مردم شمارے کے لحاظ سے 24 کروڑ 70 لاکھ علیحدہ ہو گئے. اور وہ ٹھگنے کا عمل چل رہا ہے ابھی 78 79 سال سے، اور وہ لگ رہا ہے کہ چلتا ہی رہے گا جب تک ہم یا تو اتنے سیانے نہیں ہو جاتے، عقل مند نہیں ہو جاتے کہ ہمیں ٹھگی سمجھ میں آنے لگ جائے، یا ہم ٹھگی کرنے والوں کو یہ بتانے کے قابل نہ ہو جائے کہ بھائی آپ مزید بس کافی ہو گیا بھائی، اب ہمیں تمہاری ٹھگی سمجھ میں آ گئی ہے، اب ہم آپ کی ٹھگی میں نہیں آئیں گے، تو اب آپ ٹھگی کرنا چھوڑ دیں. لیکن اب یہاں ہمارے اندر ابھی اتنی کہنے کی ہمت نہیں ہے، ٹھگی برداشت کر لیتے ہیں اور ابھی کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں، دیکھیں کب تک کرتے ہیں. بہرحال اس ٹھگی نے جو ہے ہمیں ایک بہت زیادہ ایک ایسی ڈھلان کہتے ہیں جسے وہ سلوپ کہتے ہیں، اس پہ ڈال دی ہے پچھلے 70 سالوں سے. اور ہم یوں نیچے جائے آ رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں. اور اب تو اتنے گہرے پہنچ چکے ہیں کہ اب تو اوپر آسمان بھی بہت مشکل سے کبھی کبھی نظر آتا ہے، کبھی نہیں آتا. جس کی نظر بہت اچھی ہے اس کو نظر آ جاتا ہے. اور جس رفتار سے ہم اپنی اس سلوپ پہ نیچے کی طرف گہرائی کی طرف جا رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ایک دن اتنی گہرائی میں پہنچ جائیں گے کہ وہ اتنا اندھیرا ہوگا وہاں پہ کہ اوپر دیکھیں گے تو بالکل اندھیرا ہوگا، آسمان بھی نظر نہیں آئے گا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ آلویز اسٹے آپٹمسٹک. ہم لوگوں کے لیے اس طرح کے لفظ بھی نکالے ہوتے ہیں بڑے لوگوں نے کہ جی جیسے بھی حالات ہوں آپٹمسٹک رہیں، جیسے بھی حالات ہوں پر امید رہیں. جو بھی آپ کے مالی معاشی حالات ہیں اس کو وہ کہتے ہیں اس پہ قناعت کر لیا کریں. تو
قناعت رکھا کریں، جتنا آپ کو ہم دے رہے ہیں اسی کو بہت سمجھ کے شکر گزار لیا کر لینا. البتہ جو وہ ہم سے لے رہے ہیں اس کو وہ بہت نہیں مانتے، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ابھی اور دو، ابھی اور دو. اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جیسے آج کل کے دور میں نئے نئے جرمانے بنائے جا رہے ہیں، یہ کر ٹریفک، مطلب جیسے آج کل سن رہے ہیں ہمارے شہر میں بھی بڑا یہ ہو رہا ہے جناب کہ وہ موٹر سائیکل پہ کوئی جا رہا ہے والدہ کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بابا کے ساتھ، اپنے ابا کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، چاچا کے ساتھ، اس کو جناب ہر جگہ پولیس کھڑی ہے، روک لیے، کہیں پہ ہیلمٹ پہ، کہیں پہ موٹر چلان لائسنس پہ، کہیں پہ کچھ پہ. اور اب تو یہ کر رہے ہیں کہ سنا ہے کہ جناب وہ روکتے ہیں نہیں ہے کچھ تو بس ٹھیک ہے، موٹر سائیکل اٹھاتے ہیں، ٹرک میں لاؤڈ کر کے، مجھے 25-30 موٹر سائیکل وہ ٹرک بھر جاتا ہے، پھر اس کو لے جا کے ضبط کر لیتے ہیں. اور بلکہ اب تو کہہ رہے ہیں پرچے بھی کٹیں گے. وہ بھائی پرچے تو نہ کاٹو یار، جب آپ ایف آئی آر کاٹتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ ایف آئی آر یوں ختم نہیں ہوگی، وہ جج صاحب کے سامنے جا کے ختم ہوگی. اب جج صاحب کے پاس جب ایف آئی آر جائے گی تو وہ یوں تو نہیں خالی اس کو بے گناہ کر دیں گے جناب، کیونکہ پھر جو یہ ایف آئی آر کرنے والے ہوں گے وہ کہیں گے جی ہم تو مزید ایف آئی آر ہی نہیں کرتے، کیونکہ آپ نے چھوڑ دینا ہوتا ہے. تو وہ صاحب پھر کہہ رہے جج صاحب پھر جرمانہ کریں گے. اب جرمانہ 500 کرے، 5,000 کرے، 10,000 کرے، جرمانہ جو ہے وہ جرمانہ دینے میں کوئی عرض نہیں ہے، لیکن جرمانہ مطلب آپ سزا یافتہ ہو جائیں گے، کنوکشن ہو جائے گی. اور پھر ہمارا ہی قانون کہتا ہے کہ جب آپ کنوکٹڈ ہو گئے ہیں کسی ایک چیز میں تو پھر آپ جو ہے کوئی سرکاری نوکری نہیں کر سکتے. اور وہ بچے جو بیچارے نوجوان ہی موٹر سائیکل چلاتے ہیں، وہ بچے جو ایف ایس سی کر رہے ہیں، یا کوئی میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے، یا انجینئرنگ کالج میں پڑھ رہا ہے، یا کوئی سی ایس ایس کی تیاری کر رہا ہے، یا اس کی، اب جب وہ بیچارہ پھر کیا کرے گا جب آپ کنوکشن کی وجہ سے نوکری بھی نہیں دیں گے، ایک معمولی کنوکشن مطلب، تو آپ تو یار مطلب پھر کیا کر رہے ہیں، مجرم بنا رہے ہیں سب کو، پورے معاشرے کو. اور ویسے بھی ہمارے پنجاب میں تو خصوصی طور پہ بہت کرم ہے ہمارے حکمرانوں کی کہ وہ اتنی نوکریاں نہیں نکال رہے جتنی پولیس نکال رہے. پہلے ایک پولیس نے بنی ہے وہ کوئی جرائم پیشہ افراد کو کنٹرول کرنے کے لیے، تو اس نے سنا ہے بہت کم عرصے میں ہزاروں میں 1,000 تک یا 1,000 سے زیادہ بندے انکاؤنٹر کر دیے ان کا. اور پھر ایک اور پولیس بن گئی ہے جو اپنی ناجائز تجاوزات ختم کر رہی ہے، اور جناب دیواریں گرا دی ہے. ریڑھی والے روزگار جو کر رہے ہیں ریڈیو پہ کھڑے ہو کے یا چل کے، وہ ان کی ریڑھی اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان کو بھی بے روزگار کر رہے ہیں. تو اب پھر اب یہ ٹریفک پولیس آ گئی ہے، وارڈن آ گئے، یہ ہر چوک پہ کھڑے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ 4 لوگ اکٹھے ہو کے چل نہیں سکتے، وہ بھی جرم ہے. اس کے بعد اگر آپ، بہرحال یہ تو میرا ٹاپک نہیں ہے، بات نکل آئی تھی کہ ہم سے لینے سے، تو مطلب یہ ہے کہ ہم قسم کے جرمانے، اور سرکار کو تو ایک سہولت ہے نا، اس کو اگر کوئی پیسے زیادہ اکٹھے کر دے تو وہ بعض اس کو قانون بنا کے پیسے لے سکتی ہے. اگر میں کسی سے پیسے مانگ لوں تو وہ یا ادھار ہوں گے، یا قرضہ ہوگا، یا پھر لوٹ مار ہوگی. تو بہرحال حکومت کا ایک فائدہ ہوتا ہے. تو لگ رہی ہے ٹھگی، برا تو یہی ہے، یہ کتاب والی ٹھگی لگی جا رہی ہے، تو وہ چلی جا رہی ہے. دیکھیں کیا ہوتا ہے، کب تک چلتی ہے. وہ سلوپ جو ہم نیچے جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کب تک چلتا ہے. تو بہرحال وہ کہا جاتا ہے کہ اسٹے آپٹیمزم، انشاءاللہ پھر ہم آپٹیمزم ہے کہ شاید کسی دن یوں جاتے جاتے ایک جھٹکا لگے گا، پھر ہم اوپر کی طرف آنا شروع کر دیں گے، تو اس گہرائی سے باہر نکلنا شروع کر دیں گے، سرفیس پہ آنا شروع ہو جائیں گے. ابھی 88-79 سال میں، تو 78-79 سال میں تو ہم نیچے ہی جا رہے ہیں. تو اگر اسی رفتار سے، جس رفتار سے نیچے جا رہے ہیں، اوپر آنا ہے تب بھی میرے خیال میں 70-80 سال تو لگ ہی جائیں گے. مطلب یہ ہے کہ جو جنریشن اب ہے ان کی جو بچے آئیں گے تو شاید وہ کچھ اچھا پاکستان دیکھ لیں گے نا. تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ آل دا ٹائم. بہرحال یہ میں نے ذکر کیا کہ یہ ٹھگ سے مجھے یاد آیا کہ ٹھگی ہوتی کیا ہے ہمارے یہاں چل رہی ہے مسلسل. تو بارہ وہ میرے کچھ دوست مجھے یہ بھی کہہ رہے تھے یار کہ نا وہ ٹائم کا جو ہے نا خیال کر لیا کرو. میں نے کہا یار میں ٹائم کا خیال تو کرتا ہوں، لیکن مسئلہ ہے کہ جب آپ کسی دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے
تو پھر آپ کو پتہ نہیں چلتا ٹائم کا، وہ مطلب کہ 1.5 2 گھنٹے ہو گئے ہیں، پھر آپ خیال آتا ہے یار کہ اب 11 بج گئے، 11:30 بج گئے، تو گھر چلتے ہیں۔ تو یہ میں بھی اس طرح ہی اپنی ایک تصورات کی ایک بیٹھک بنا دیتا ہوں، کیونکہ اب باہر تو بیٹھک ہوتی نہیں ہے ہماری دوستوں، کیونکہ اب کوئی نکلتا نہیں ہے، کوئی کہتا میں چلنے سے بہت قاصر ہوں، کچھ کہتا ہے یار کہ بس وہ گھر والے نہیں نکلنے دیتے، کچھ کہتے ہیں اب سردی ہے، گرمی ہے تو گرمی لگتی ہے۔ بہرحال ہمارا تو وہ سلسلہ جو ہے نا ذرا ڈسکنٹینیو ہوا ہے۔ اب اپنے جیسے کچھ کٹھے کریں گے، دیکھیں گے کوئی مل جاتے ہیں ہم اثر، تو شاید پھر باہر کی بیٹھنا شروع کر۔ تب تک تو میں نے یہ سوچا کہ ایک سارٹ آف ورچوئل گیٹ ٹوگیدر ہماری ہے، تو مطلب یہ میری آپ کے ساتھ جو گفتگو ہے، یہ مجھے ایسے میں فیل کرتا ہوں کہ ہم سب کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں، کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے۔ تو وہ دوست یاروں کا کہتے ہیں یار ٹائم جو ہے نا وہ تھوڑا سا دیکھیے کرو۔ میں نے کہا یار کوشش کرتا ہوں، لیکن پھر بھی دیکھنا بھی میں 4 6 دفعہ ٹائم دیکھ چکا ہوں، 15 منٹ تو ہو گیا میرے خیال میں، اور یہ ٹائم جو ہے جلدی کر لیا کرو۔ بہرحال وہ جو تھا کہ جی تھوڑا رکھ لیا کرو، بہرحال پچھلا تو میرے خیال میں 30 منٹ بھی کراس کر لیا تھا۔ کوشش کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ وہ باتیں کرتے کرتے پتہ ہی نہیں چلتا یار کہ 20 منٹ ہو گئے، 22 منٹ ہو گئے، 25 منٹ ہو گئے۔ تو ویسے بھی میں نے کہا یار کہ ہم جو ہے لوگ ہیں، ہمارے پاس سب سے بڑی مصروفیت جو ہے نا وہ فرصت یا فراغت ہے۔ ہم تو مطلب کون سے بھی انوینشنس کر رہے ہیں پچھلے 80 سال، 79 ایئر میں، 78 سال میں، کہ ہم کہیں یار ہم سارے لوگ لیبارٹری میں تجربے کر رہے ہیں، ہمیں چیزیں ایجاد کر رہے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس تو ٹائم ہی ٹائم ہے یار، آپ دیکھو کہیں بھی جا کے بیٹھو، سرکاری دفاتر میں جاؤ، لوگ بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں آپس میں، جہاں سے وہ کل کرسی چھوڑ کے گئے تھے، جو بندہ جو کہانی سنا رہا تھا اس سے لے جا کے وہی کہانی دوبارہ شروع کرتے ہیں، فائلیں وہیں پڑی ہوئی ہیں، کام وہیں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر میرے جیسا کوئی ضرورت مند کسی سرکاری دفتر میں چل جاتا ہے بجلی کا بل ٹھیک کروانے یا کروانے، وہ تو اس کو کہتے ہیں یار وہ فلاں جگہ پہ جاؤ، وہ کہتے ہیں جی فلاں بندے سے درخواست لکھوا کے جاؤ، وہ کہتے ہیں عدالت سے جا کے وہ بیان الفی لکھوا کے آؤ۔ مطلب آپ کو اتنے چکروں میں گھما دیں گے تاکہ ان کی جو باتیں وہ چلتی رہیں۔ پھر رہی سی کسر، اب موبائل فون انہوں نے نکال دیا ہے، ہر کسی کے پاس اسمارٹ فون بھی ہے، تو وہ بھی بیٹھ کے وہاں پہ کر رہا ہوتا ہے، اپنی پسند کے ایپس دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کرنے کو کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم بہت مصروف ہیں، اور کسی کا جو ویلاگ ہے 15 20 منٹ کا وہ نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن میں سوچتا ہوں کہ میرے لیے تو ہے یہ کنڈیشن، لیکن جو ویلاگس بناتے ہیں ان لوگوں کا نام لے کے جن کو ہم 40 45 سال سے سنتے آ رہے ہیں، جن کی قصے سن رہے ہیں، جن کی باتیں سن رہے ہیں، جن کی باتیں سن رہے ہیں، جو کبھی سچے نہیں ہوتے، جو کبھی مطلب اپنے بات پہ نہیں قائم رہتے، کوئی ہماری بہلائی کا کام نہیں کرتا، لیکن پھر بھی آتے ہیں، پھر ہمارا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے اچھا کام کریں گے، ہم آپ کے لیے اچھا کام کریں گے، پھر ہم بات مان لیتے ہیں۔ تو وہ بار بار ڈسے جانے والی جو مثال ہوتی ہے وہی والی ہماری مثال ہے۔ تو ان کے نام پہ جو ویلاگ بناتا ہے، مطلب وہ جو 40 45 منٹ تک بھی چل جاتا ہے، 35 30 منٹ تو عام سی بات ہے۔ تو میں سوچتا ہوں یار کہ وہ جو پچھلے 3 سالوں سے جو نجومی ہمیں یہ ہماری پسند کی پیشن گوئییں ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ بس کل کی بات ہے جی، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ رہا ہو جائے گا، وہ فلاں آ جائے گا، وہ آ جائے گا، کیونکہ ہم چاہتے ہی ہیں نا 90% عوام تو کم از کم، اور کچھ نہیں تو کم از کم 24 کو 70 لاکھ تو یہی سننا چاہتے ہیں نا لوگ، کہ کب کوئی رہا ہو رہا ہے، کب کون کیا ہو رہا ہے، کب کوئی کیا ہو رہا ہے، تو وہ کون نوکری میں رہے گا، کس کی نوکری بڑھ جائے گی، کس کی نوکری کم ہو جائے گی۔ تو یہ ساری پیشن کو یہ نجومی کر رہے تھے پچھلے 3 سالوں میں، کیا کسی کی سچ ثابت ہوئی ہے ابھی تک؟ یا وہ جو تجزیہ نگار کام باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب سیاسی تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں، جناب یہ ہو جائے گا، اب پھر یہ ہو جائے گا، بس حالات ٹھیک ہو رہے ہیں جی، بس فلاں دروازہ کھلنے والا ہے، فلاں باہر آنے والا ہے، فلاں کا یوں ہو جانے والا ہے، فلاں کا یوں ہو جانے والا ہے۔ مجھے بتائیں کوئی 3 سال میں ایک بھی لاگ کی جو ہے آپ نے سیاسی تنظیم بھی سن لی ہوں گے، نجومیوں کی پیشن گوئیاں بھی سن لی ہیں 30 30 منٹ کا، روزانہ سنتے ہیں، کیونکہ اگر ٹی وی تو کوئی دیکھتا نہیں ہے، کہ اب ٹی وی کے لیے کون ایک اسپیشل کمرے میں جائے، کیبل لگوا کے پھر اس کو آن کروائے کرے جناب، پھر بیٹھ کے ٹی وی دیکھے، بندہ کہتا ہے یار ہیڈ فون لگا سنو، بس جی کبھی یہ دیکھ لی خبر، نہیں دل کیا تو کامیڈی شو دیکھ لیا، کچھ اسٹینڈ اپ دیکھ لی، کچھ فلانا دیکھ لیا، تو وہ ورائٹی اویلیبل ہے نا۔
آپ کے پاس فون پہ، تو اب تو ٹی وی آن ہونا بھی ختم ہو گیا ہے. تو ہم اس پہ کتنے دیکھ رہے ہیں، بس نہیں ہے تو ایک عام آدمی کی بات سننے کا ٹائم نہیں ہے سب کے پاس. بہرحال یہ کہ ہاں آپ یہ کہتے ہوں گے عام آدمی بھی کوئی مقصد کی بات تو کرے. یار مقصد ہے ہی نہیں جب پوری قوم کے پاس، تو پھر مقصد کی بات میں کہاں سے کروں؟ کوئی مقصد ہے کسی کی بات؟ کوئی مقصد ہی نہیں. تو ٹھیک ہے، جس کا جو جہاں تک کھیل سکتا ہے وہ کھیل رہا ہے. تو پھر میں نے کہا یار اس کا حل کیا نکالے؟ اس کا حل یہ نہیں کر سکتا کہ یوٹیوب سے گزارش کی جائے کہ بھائی جان یوٹیوب والوں، یہ جو ہم شروع کرتے ہیں جو ولاگ، تو وہ دن کا تھم نیل بنا کے لگاتے ہیں، تو آپ اس کے اوپر لکھ دیتے ہو یہ اتنے دورانیے کا ولاگ ہے. نہ لگایا کرو یار، وہ میرے ولاگ پہ 20 منٹ 25 منٹ یا 30 منٹ کا لوگ پڑھ کے تو وہ ڈر جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے یار. تو آپ اس کو شروع پہ نہ لگایا کرو تاکہ لوگ اس کو کلک تو کر لیں نا. پھر جب باتیں میری سننا شروع ہو جائیں گی، ہو سکتا ہے کہ کوئی 5 منٹ سن لے، کوئی 10 منٹ سن لے، کوئی پورا ہی سن لے. اور ویسے بھی میں تو کہتا ہوں کہ قسطوں میں سن لیا کرے اگر مشکل ہو ایک ہضم کرنا ایک ہی سٹنگ میں. یا یہ ہے کہ اس کو جانے دیا، پلے کر کے چھوڑ دیا کرے، فون ایک طرف رکھ کے. آپ یہ وہی والا کام ٹھگی والا تو کر کے تو آپ آگے چل دیا کریں. تو جب سب کی ٹھگیوں کی بات کر رہے ہیں تو اپنی کو نہ کر لیں یار. میں بھی ٹھگ تھا، مطلب جب میں اسٹوڈنٹ تھا، مجھے یاد ہے 10ویں کلاس میں جب تھے تو میں مانیٹر تھا کلاس کا. اور وہ 10ویں میں نارملی یہ ہوتا ہے بورڈ کے ایگزام جب قریب آ رہے ہوتے ہیں تو موسٹلی جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں 10ویں کے، وہ نا اسکول آنا کم کر دیتے ہیں کہ گھر بیٹھ کے تیاری کریں گے. تو وہ اکثر پھر یہ ہوتا تھا کہ وہ ٹیچرز جو ہوتے تھے، ہیڈ ماسٹر یا کلاس انچارج، وہ مانیٹر کو کہتا تھا یار کہ جو لوگ ایبسینٹ ہیں نا ان کے نام لکھ لیا کرو، مجھے دے دیا کرو، کیونکہ ان کو کلاس میں آنا چاہیے. یہ جب تک ہم ان کو فارغ نہیں کرتے پری ایگزام چھٹیوں کے لیے، تو یہ لوگ کیوں چھٹی کرتے ہیں؟ تو وہ پھر جب میں لسٹ لے کے جاتا تھا ہیڈ ماسٹر صاحب کے پاس، تو ہیڈ ماسٹر صاحب نا اس پہ یوں کر کے 2 روپے جرمانہ کرتے تھے. اب یہ 81 کی بات ہے. تو میں کلاس میں تک نا ان دو کو یوں، یہ دو ہوتا تھا، میں اس کو یوں کر کے 4 کر لیتا تھا. تو یہ اس طرح کہ وہ پھر 2 روپے فی بندہ مجھے مل جاتا تھا، اور 2 روپے کلاس میں فنڈ میں جمع ہو جاتا تھا. اب ظاہر ہے مانیٹر تھا یار، اینیمل فارم کے وہ جیسے پگز ہوتے ہیں نا، پھر وہ پڑے تو میں ہی مانیٹر تھا. کام کرتا تھا کلاس میں، چپ کرانے کی کوشش کرتا تھا کلاس کو، نظم و نسق برقرار رکھنے تو میں آگے بڑھتا تھا. بہرحال وہ بچپن کی باتیں تھی تو خیر اللہ نے معاف فرمائے. اس کے بعد جب بڑے ہوتے گئے شعور آتا گیا کہ یار یہ شرارت بھی اس طرح کی اچھی نہیں ہوتی. تو بہرحال وہ اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ رکھا. اس کے بعد یہ تب بھی اللہ نے پھر نوکری ایسی دی جس میں محنت کرنے کی، رزق حلال تھا، کیونکہ وہ ایسی جاب تھی نہیں جس میں ٹینڈر ہوں یا فنڈ ہوں یا ترقیاتی فنڈ ہو. بہرحال یا یوں سمجھ لے شریف وہ جس کا داؤ نہ لگے. تو میں ویسے شریف رہ گیا، بچ گیا. پھر تو بس میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ہے نا 15-20 منٹ ولاگ رہے، اگر زیادہ ہو جائے تو اس کو برداشت کر لیا کریں. تو اب آپ کو اپنا قصہ بھی سنا دیے. باقی جو آگے باتیں کرنی ہے، کل تو جانا ہے وہ ایک گمنام ہیرو کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنے. اس کے بعد پھر آپ کو اپنی کہانی شروع، مائی لائف مائی اسٹوریز، جیسے آج بتائی کہ وہ 2 روپے کو یہ ٹھگی والی 2 روپے کو یوں کر کے 4 کر دیتے تھے اور 2 کا خود رکھ لیتے، 2 آگے کلاس ورڈ میں جمع ہو جاتا تھا. تو آگے پھر بتائیں گے کہ میٹرک کے بعد پھر کیا کیا. میٹرک کے بعد بہت بڑا چینج آیا لائف میں، بہت کچھ اس نے سکھایا. اس جگہ پہ جانے میں شروع کے دن سے لے کے واپس آنے تک بہت کچھ سیکھا. زندگی میں بڑا کام آیا وہاں سے سیکھا ہوا. وہ پھر انشاءاللہ آپ کو اگلے ولاگ میں بتائیں گے. اور اس کے بعد پھر اصل لائف پھر جب ہوگی شروع، پھر ظاہر ہے میٹرک بوائز اسکول، پھر جہاں میں گیا وہ ٹوٹل بوائز. پھر واپس آیا جو پھر پرائیویٹ بی اے کیا. کیوں کیا اس کی وجوہات بھی بتائیں گے. تو اب گریجویشن تک تو میں مطلب یوں گزرا سنگل اسٹریٹ لائن. پھر یونیورسٹی میں جا کے پتہ لگا یار دنیا میں 2 جینڈر رہتے ہیں دوست بنانے کے لیے. مطلب
ابھی تک تو صرف دوست ہم بنا رہے تھے نا لڑکے، تو پتہ لگا پھر 2 جینڈر ہوتے ہیں یار دنیا میں دوستی کے لیے یونیورسٹی میں. اب آپ کہیں گے جی نہیں 2 کے علاوہ بھی جینڈر ہوتا ہے، وہ تو ہو سکتا ہے. میں یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں. دیٹ واز مائی فرسٹ اینڈ دا لاسٹ فیز آف مائی ایجوکیشن، بٹ دا فرسٹ ٹو بی ان اے کو انوائرمنٹ. تو بہرحال ابھی تو بہت کچھ کہنا ہے، بہت کچھ چلنا ہے. تو بس وہ کیا کہتے ہیں، وہ گانا ایک یاد آ رہا ہے، کیا کہتے ہیں وہ، میرے پیا گئے رنگون وہاں سے کیا ہے ٹیلی فون کہ ہم کو نیند نہیں آتی، کہ ہم کو نیند نہیں آتی ہے. یہ الطاف حسین کی طرح گانا ہے. بہرحال یہ تو چلتی رہیں گی باتیں ایسی. وہ امانہ چند یاد آ رہا ہے جو اپنے اوپر ہی وہ کرتا ہے، دوسروں پہ جگتے نہیں کرتا تھا، وہ اپنے آپ پہ کر کے ہنساتا تھا لوگوں کو، ہنساتا ہے بلکہ، اللہ اس کو لمبی زندگی دے. تو اس کی کوئی جگت یاد آ رہی ہے. وہ کہتا ہے کہ ٹریفک پولیس والے جب موٹر سائیکل روکتے ہیں تو وہ باقی اسے تو پوچھتے ہیں کہ بھائی جان کاغذ دکھاؤ موٹر سائیکل کے، لائسنس دکھاؤ. تو ہمارے کہ جب مینو روک دیں جس ویل کہتے ہیں تین موٹر سائیکل کیسے لے آیا، تو چوری کر کے آئے. تو وہ چونکہ میری طرح خوبصورت آدمی تو وہ اپنے جوکس اپنے اوپر ہی زیادہ لگاتا ہے. بہرحال تھینک یو ویری مچ. ہلکی پھلکی ایسے گپ شپ کرنی تھی. خوش رہے، آباد رہے. اور آخری دعا جس پہ کہتا ہوں ہلکی پھلکی تو نہیں ہے، کچھ نہ کچھ بیچ پہ نکل ہی جاتا ہے. بہرحال ہم بھی انسان ہیں، یہیں رہتے ہیں، پنجاب میں رہتے ہیں، تو سنی ہوئی باتوں کا بھی اثر ہوتا ہے، دیکھی ہوئی باتوں کا بھی اثر ہوتا ہے. تو دعا کرتے ہیں اللہ اچھا کرے عوام کے لیے. بہرحال جب انگریزوں کا قبضہ تھا تو 1857 کی جنگ، وہ جو قصبہ جنگ کے بعد، جنگ آزادی کے بعد 1947 90 سال میں آزاد ہو گیا تو پاکستان بن ہی گیا نا. تو ابھی بھی ٹھیک ہے، اچھے دن آ جائیں گے. بہرحال تھینک یو ویری مچ. سی یو ان نیکسٹ ولاگ. خوش رہیں، خوشحال رہیں. اللہ آپ کے رزق کے حلال میں آپ کی ضروریات سے بڑھ کے اضافہ فرمائے، اور ہم سب کو اپنے ہی ملک میں اپنے ہی لوگوں سے محفوظ رکھے. آمین. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.